اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز۔ چنانچہ صحابی تھے، ان کو نیند بہت گہری آتی تھی۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ نیند بہت گہری آتی ہے، جلدی نہیں اٹھتے۔ ان کو بہت گہری نیند آتی تھی اور بس مشکل سے ہی فجر میں ان کی آنکھ کھلتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا، آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، اگر آپ تہجد بھی ساتھ پڑھ لیا کریں تو اور بھی اچھی بات ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرا دل اتنا بڑا ہو گیا کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ اچھائی مجھ میں نہیں آئی تو میں کیوں نہ اس کو حاصل کروں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ نرمی کہلاتی ہے کہ مثبت انداز سے پیار محبت سے سمجھا کر دوسرے کو خیر کی بات کرنا تاکہ اس کے دماغ میں بات بیٹھ جائے اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کسی خاندان کی بیوی تھی، اس سے نقصان ہو گیا اور نقصان پر شرمندہ بھی بہت تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نقصان ایسا بڑا تھا کہ خاوند چاہتا تو اس کو مار پیٹ کر میکے بھیج دیتا یا طلاق ہی دے دیتا۔ جو کرتا ٹھیک تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بیچاری خود بھی پریشان ہے اور اس پر بڑی نادم ہے، اس نے کہا چلو اللہ کی بندی ہے، میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہوئی۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا، پوچھا سناؤ بھائی آگے کیا بنا؟ وہ کہنے لگا اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں موقع پر تو نے اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ کتنا نفع کا سودا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیرخواہی پیغمبری کا سبب بنی۔ کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، اچانک ایک بکری ریوڑ سے ہٹ کر بھاگنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، وہ کانٹوں والے راستے پر چل پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں میں بھی کانٹے چبھے اور بکری کے بھی پاؤں میں کانٹے چبھ گئے، حتیٰ کہ ایک جگہ جا کر کانٹوں کی وجہ سے وہ رک گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کے سائے کی جگہ پر لائے بٹھایا اور بیٹھنے کے بعد پہلی بکری کے پاؤں سے کانٹے نکالے، پھر اپنے پاؤں سے کانٹے نکال کر کہنے لگے تو کیوں بھاگ گئی تھی؟ میں تو تجھے ریوڑ سے ملانا چاہ رہا تھا۔ جب انہوں نے پہلے بکری کے کانٹے نکالے تو پھر اپنے کانٹے نکالے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ میں نے اس بندے کو نبوت سے سرفراز کرنا ہے۔ تو بھائی اگر بکریوں کے ساتھ حسن سلوک پر اللہ رب العزت یہ نعمت دے دیتے ہیں تو ہم اگر اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ سینے میں ولایت کا نور عطا نہیں فرمائیں گے، بلکہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے طریقے۔ اب آخر میں غصے کو کنٹرول کرنے کے طریقے نمبر وار درج کرتے ہیں تاکہ سبق تازہ ہو جائے اور جب غصہ آئے تو بندے کو عمل کرنا آسان ہو۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی کو غصہ آئے تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ اس کی برکت سے شیطان جو رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہوتا ہے اور غصے کی حالت میں بندے کے ساتھ گیند کی طرح کھیل رہا ہوتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے اور غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی غصہ ختم نہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے۔ اس اعوذ باللہ کے پڑھنے سے اللہ رب العزت غصے سے پناہ عطا فرما دیں گے۔ اگر اس سے بھی غصہ ختم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن بدل لے۔ مثلا لیٹا ہوا تھا تو اٹھ کر بیٹھ جائے، بیٹھا تھا تو کھڑا ہو جائے، کھڑا تھا تو 2 قدم چل کر اپنی جگہ بدل لے۔ جگہ کے بدلنے سے اللہ رب العزت اس کے غصے کو ٹھنڈا فرما دیں گے۔ اگر کسی کا غصہ اس سے بھی ٹھنڈا نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر لے۔ وضو کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے غصے کو ختم فرما دیں گے۔ اگر وضو کرنے سے بھی غصہ دور نہ ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے اور سجدے کی حالت میں سوچے کہ میں سجدے میں پڑا ہوا اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ اگر آج میں کسی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا تو کل اللہ رب العزت قیامت کے دن میری غلطیوں کو کیسے معاف کریں گے؟ مشائخ نے فرمایا ہے کہ جب سجدے میں جا کر اپنی عاجزی کا تصور کریں گے تو غصہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی انسان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کچھ پانی لے کر اپنی ناک میں ڈالے، اس سے اس کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی انسان کا غصہ ختم نہ ہو تو پھر وہی دعا مانگے جو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ وہ دعا یہ تھی
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب میرے گناہ بخش دیجیے، میرے دل کا غصہ دور کر دیجیے اور بہکانے والے فتنوں سے مجھے بچا لیجیے۔ اور اگر اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو آخری طریقہ یہ ہے کہ چند مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ چند مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ رب العزت غصے سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں اگر دو بندے جھگڑا شروع کر دیں تو عربی لوگ فوراً کہتے ہیں صلو علی محمد صلو علی محمد۔ آپ ان طریقوں سے غصے کو کنٹرول کر لیا کریں اور دوسروں کو جلدی معاف کر دیا کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔